कायद आज़म को कभी देखा, कभी आज़ादी की मूवमेंट में शामिल हुए? हमने जनाब उस वक़्त देखा था जिस वक़्त गांधी तो हमारे गांव में भी आया था। गाड़ियाँ भी आई थी, 3 गाड़ियाँ। अच्छा। एक गाड़ी थी अंग्रेज़ों की, बरतानिया की, अच्छा। और एक ही हिंदुओं की थी और मुसलमानों की थी बस। अच्छा। उसमें जो कुछ थे बस ये गांधी देखा था। अच्छा। तो कायद आज़म तो फिर हमने लाहौर देखा था जिस वक़्त हम। आए थे। जी हाँ। अच्छा, तो गांधी ने वहाँ तकरीर की थी, क्या कहा? गांधी ने कहा था उसका ऐसे 4 फुट कद था, सारा बच्चे गोडे बौना जैसा, अच्छा। और एक जनाब धोती उसने बांधी थी। अच्छा। पैरों में न कोई जुत्ती, न कोई चप्पल, न कोई लेना न देना। अच्छा। और ये वो ऊपर बुकल मारी एक धोती, सिर से भी नंगा, पैरों से भी नंगा। अच्छा। तो वही कहा जी इस गाड़ी को वोट देना, इस गाड़ी को, ये हमारे वाली गाड़ी जो है ये है। अच्छा। उर्दू कदी वो हिंदी अपनी अच्छा। उस इलाके की ज़बान। अच्छा। तो बाकी आ 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कभी दिल किया कि जाके अपना गांव देखें, वहाँ यादें ताज़ा करें, या वहीं रह जाते? वो, हाँ, ये जो से एक अल्फाज है आपका है ना, ये तो हमारा दिल अब तक भी यही ख्वाहिश है को वो माल डंगर या भैंसे या गायें, वो दूध, घर का दूध, घर का खाना पीना, और ये डालडा वगैरह या ये दवाइयाँ, ये जो अस्पताल में अभी दुनिया जाती है ना। मैं तकरीबन पानीपत शहर में तकरीबन एक मेरा ज़ख्म था इधर, तो वो उसकी वो पट्टी मलहम कराने के लिए ले गया मेरा वालिद। तो मैं वहाँ तकरीबन 3 दिन गुजारे। मैंने वहाँ ना कोई औरत देखी, ना कोई बच्चा बीमार देखा। अच्छा। और हॉस्पिटल भी वो कि सबसे बड़ा। अच्छा, कैंप में पहुंच गए, कैंप से आगे क्या हुआ, किस तरह गए, क्या जुल्म सितम हुए? रात को जी गाड़ी में के ना लोड कर दिया उन्होंने। गाड़ियों के डब्बे भी ये थे, कोई माल डब्बे, कोई छकड़े, कोई सवारी, कोई वैसे ये गाड़ियाँ रेलगाड़ी ऐसे नहीं थी भाई जैसे अब कराची से लाहौर ही है। अच्छा। तो वो डब्बे ये तो 5-7 होंगे डब्बे। 2 गाड़ियाँ थी, एक दिल्ली से आई थी। अच्छा। और एक इधर करनाल से भरी थी। अच्छा। तो तकरीबन 20-20, 25-25 डब्बे, 30-30 डब्बे उनके लगे हुए थे, छतों पे भी, नीचे भी। तो कैंप से ट्रेन तक लेके कैसे गए? न ट्रेन तक तो पैदल दौड़ाए उन्होंने। अच्छा, मरा था। मतलब जो आपके यार दोस्त थे जिन्हें आप मुलाजिम रखा हुआ था, उन्होंने ही आपको मारना शुरू कर दिया? वो तो गाँव से तक थे, ये अच्छा। यहाँ तो कैंप में से तो वो तो हुकूमत निकाल रही थी ना। ये फौज आ गई? जी हाँ, फौज आ गई थी। फौज अच्छा। तो थी ही साथ ही। अच्छा। कैंप के आसपास भी फौजी थी, और उधर जो गाड़ी तक भी फौजी गई। तो आगे गाड़ी के बीच में चढ़ गए तो फिर पाकिस्तानी आर्मी के आदमी थे, सिर्फ 8 आदमी बस। बस। अच्छा। जी फिर रास्ते में आए तो उन्होंने क्या काम किया जनाब, पहले तो जिस जगह भी खड़ी हुई गाड़ी, गाड़ी भी ड्राइवर भी इंडिया का था, तो वो मर्जी था तेज चलाता था, मर्जी से वो ऐसा चलाता था। तो जिस वक्त देख उन्होंने पता था कि आज ये 2 गाड़ियाँ आ रही हैं। अच्छा। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर बस प्लेटफार्म खाली, गाड़ी वाली जगह रेलवे लाइन वाली, बाकी तमाम तलवार ही तलवार नजर आती थी क्या ना। अच्छा। 4 तरफ उन्होंने, हर आदमी की कोशिश ये था भाई ये गाड़ी आ रही है तो इनको कत्ल करें। अच्छा, वहाँ पहले से लोग मौजूद होते वो थे? उन्हें पता होता था ना भाई आज दिल्ली से एक गाड़ी आ रही है, एक करनाल से आ अच्छा। रही है। तो 2 गाड़ियाँ थी हमारी, एक कभी कभी वो आगे चली जाती थी, कभी वो आगे, जिस वक्त क्रॉस करती थी ना रेलवे स्टेशन पर। एक किसी जगह सूखे लकड़ के जनाब काट काट के नीम से भी मोटे मोटे, तो वो अंदर रेलवे लाइन के ऊपर बिछा दिए? ऊपर बिछा दिए, भी गाड़ी आगे जाने ही नहीं देनी। अच्छा। वो भी अम्बाला छावनी के अंदर जनाब उन्होंने ऐसे किया कि लकड़ियाँ भी गिराई और चारों तरफ आदम ही आदम। अच्छा। और उनका ये मकसद है कि भाई इनको दोनों को ख़त्म कर दो, सारे मुसलमानों को मार? जी हाँ। तो वो बेचारे 8 सिपाही जो उनसे थे ना, एक सूबेदार था और एक 7 एक सिपाही थे। वो क्या नाम, वो कह रहा खुदा का नाम है और तो बच्चे बारियाँ इसकी बंद रखो गाड़ी की। अच्छा। इन्होंने ये जो भागते फिर रहे हैं तलवार लेके,
اور یہ شرارت کر دی انہوں نے تو مار دیں گے ساروں کو. پھر تو شروع ہو جائے گا نا قتل کرنا. وہ تھے نیچے تھے گاڑی کے بس دور سائڈوں پہ تقریباً جس طرح گیٹ ہے یہ. تو وہ اس نے دیکھ لیا بھائی کہ نا اب یہ کام نزدیک لگ گیا اور یہ نزدیک آ رہے دور پیچھے سے بھی دنیا آ رہی ہے ان کی. تو انہوں نے ایک ڈبے کے اوپر کھڑا ہو کر جناب وائرلیس وہ لگا کے نا تو وہ لاہور وائرلیس خبر دی کہ جتنی گاڑیاں ہیں ادھر لاہور سے پرے وہ تمام بند کر لو. اچھا روک لو. اچھا تو آپ لوگوں کی پہنچے گی تو یہ اگر یہ 2 گاڑیاں پہنچ گئی تو ان کو چھوڑ دینا. اچھا اور نہیں تو سب کو ان کو بھی اڑا دینا. اچھا تو وہ جناب ان کے پتہ نہیں کسی آفیسر نے یا کوئی پولیس کے یا ملٹری کے وہ انہوں نے سن لیا. انہوں نے جناب وہ ڈنڈے مار کے تو سارے ادھر سے وہ سکھ وغیرہ جو بھی تھے یعنی خالی کرا دیا. وہ لکڑیاں وغیرہ بھی اٹھوا دیا اور ان سے جناب گاڑی کا بھی نکال دیا. یعنی 3-4 جگہ یہ رکاوٹ آئی. پھر سیدھا لاہور پہنچے. ہاں بھائی لاہور پہنچے. لاہور سے پر کبھی وہ گجرالے کھڑے کر دیتے تھے کبھی ادھر اترو. آخر ہمارے نمبر ہی یہاں بیرے لگا ہوا تھا. اچھا بیرے آ کے کھڑے کر دیے. اچھا یہاں اترے جناب یہاں سے وہ جو ہے نا گورنمنٹ سکول ہائی سکول پڑھلا وہاں باغ تھا. ادھر بھی باغ تھا. 2-3 طرف باغ تھے. وہاں پڑے رہے جو سے تھے چلتے پھرتے آدمی. وہ تو اپنے شہر میں آتے تھے کوئی دکان دیکھ کے کوئی سودا وغیرہ یا تو باقی. پر یہاں جب آئے یہاں تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, یہاں پہ رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ سکون ہوگا کہ ہم پاکستان میں آ گئے, اب ہماری جان کو خطرہ کوئی نہیں. جی ہاں بس وہ خطرے والا کام ٹل گیا تھا سمجھو. یہ نہیں رہا تھا. اور یہ راستے میں یہی تھا بھائی. اور یہ بھی کوئی نہیں پتہ تھا کہ بھائی جانا کدھر ہے. وہاں سے جو نکلے نا گاؤں سے پاکستان والا تک نام بھی کوئی نہیں لیتا کیونکہ ہمارے لکھے پڑھے آدمی کوئی نہیں تھے نا گاؤں کے اندر. بھائی اتنے ہر آدمی پڑھے گا. اب جو سا سلسلہ ہے تب بزرگ ذمہ دار آدمی تھے تو وہ گاؤں کے اندر انہوں نے اپنا کاروبار سے ہی فرصت نہیں تھی. یہاں جس وقت آئے تو ہم نے دیکھا بھائی یہ لوگ جو سے ہے نا یہ میانی اجکا علی پور یہ گاؤں جتنے بھی تھے نا یہ ہمارے سے بھی بھوکے. اچھا جی آگے یہاں سے انہوں نے مکئی پریشوں نے جناب سے وہ کھول لے کے نا تیرے سٹور کھول دیے. اس میں مکئی تھی پتہ نہیں 2 سالی کہ 3 سالی وہ ہندوؤں کی کڑوئی زہر بالکل. اس کی روٹی آٹا سٹا پسوا کے کھایا کسی نے وہ. اچھا مجھے بتاؤ کہ پاکستان بننے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ کیا وہاں تنگ تھے؟ کیا مسئلے مسائل تھے اس وقت؟ جناب ہمارے جو ذمہ دار لوگ تھے نا انہوں نے بیچاروں سے یہی تھا کہ بھائی ہم جو کاروبار کر رہے ہیں نا وہی ہے یہاں سے. اور نہ کسی کو کوئی تکلیف تھی وہاں. کہنے کہ اتنی تکلیف بھی نہیں تھی کہ بھائی شہر تک 4 میل شہر تھا بھائی وہاں جا کے علاج کراویں یا کوئی مسئلہ نہ وہ بھی محسوس ہوتی تھی. اچھا اور اب یہاں جو ہے نا جی اب جس وقت اب جو سے یہاں پہنچ گئے ہیں وہ جو سے پہلے تھے ہمارے ساتھ کے وہ تو اب تقریباً تھوڑی بہت ہی ہے. کوئی اب ہمارے سارے بیرے میں اگر ہمارے علاقے کا ہوگا تو 10 آدمی ہوں گے 15 ہوں گے. تو باقی جو سے اب نوی پوت جو سی ہے جس نے اپنا عیاشی دیکھی ہوئی اپنے گھر کی ادھر کی اپنے ملک کی وہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ یا واپس چلے جاتے یا وہ وقت کے دوبارہ لیا کوئی تو وہ تو کہیں یہ. اور جو سے جناب جہاں سے وہاں تھے بیچارے تنگ منگ بھوکے جہاں سے وہ ان کا ٹکرائی علاج ہے. جی ہاں تو وہ تو کہیں کہ اچھا ہو گیا بن گیا. اور جو بیچارے تنگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اب کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا کوئی ایسا آ گیا بھائی جو سب عوام کی خیر خواہی کرے گا
یعنی گلیاں بنوا دی، نالی بنوا دی یا کوئی ایسی. اب جتنا بھی یہ آپ کا بجٹ ہوتا تھا سال کا، سال کے بعد ہی ہوتا تھا نا. کبھی 2.25 روپے بد گئے بجلی کے، اچھا کبھی 2.25، کبھی 2.5 بد گئے. ایسے ہی اور کبھی اس کے گیس کے بھی یہی حساب تھا سال بعد. سال کے بعد. ہاں اب اس مہینے کے اندر 3 ہماری کبھی 30 بد گئے، کبھی 15 بد گئے کبھی. تو اب یہ بتاؤ کہ وہ کس طرح وہ ان کے دل میں یہ ہوگا سکون ہوگا کہ بھئی یہ. اب ہر آدمی کی تو کمائی اتنی نہیں ہے کہ بھئی وہ کوشش کرے گا بھئی میں اگر 200 روپے 2000 بھی آ گیا، 5000 آ گیا، 6000، جس کے 20 25 30 روپے آئے تھے نا یعنی کہ بل کے، اب جناب 5 ہزار 6 ہزار روپے بل کا، ایک بل کا. تو گیس کا بھی ہے بل، اس کا بھی ہے، پانی کا بھی ہے. تو بات یہ ہے جی کہ ہاں باقی یہ ہے کہ اب جو لوگ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہم آئے نا تو یہ لوگ کہتے تھے، مہاجرین بھی نہیں کہتے تھے، یہ کہتے تھے پناگزین آ گئے، پناگزین. اچھا پناگیر آ گئے. مطلب جو یہاں پاکستان میں پہلے سے موجود تھے وہ مہاجرین کو کہتے تھے پناہ گزین آ گئے. ہاں پناگزین آ گئے یعنی چگ بنانی. اچھا چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. جی ہاں. اچھا پھر کئی دفعہ یہ کہتے تھے یہ آ جائے نہ دے وہ جی اتنے جوان ان کے ڈھانگے لے کے تو بتاؤں توڑتے تھے. اچھا تو ان کے پودلے کے باغ تھے، اچھا یعنی ایسی ایسی باتیں. اچھا یہ تو اور یہ تو پتہ نہیں پودلے کے باغ تو ہوئے تھے، پودلے تو ہوتا زمین کے اندر کچھ تھوڑا بہت لگایا کسی نے، اچھا یعنی وہ انہوں نے ایک کھیڑ بنا لی. کھیڑ بنا رکھی تھی صحیح. اور ایک دوسرے سے. اور ہم کہتے تھے کہ بھئی جیسی حالت ان کی تھی نا ویسے ہمارے یہاں ایک گاؤں سے یہ ایک آدمی جانو بوجھ بن گیا تو اس کی عورت آتی تھی، وہ جناب گاجریں لے آنی اور بس اے بہن تو میری بہن بن گئی، یہ ہے وہ ہے اور کیا کہیں بچے بھوکے ہیں. اس نے ساری سٹوری جناب سنائی اپنے اسی محلے کی، یہ جو محلہ ہے ادھر تھانج ہو گئے چوپڑا منڈی. اچھا کہ جی ہم تو اپنی روٹی ان کا آ کے اپنا دودھ وغیرہ رکھ کے نا بلو کے گھی وغیرہ نکالے بچوں کو دیے اور آ کے ان کے جھاڑو بارو کرنے، بانڈے دھونے، کمرے روٹیاں پکانی ہیں یہ کر کے اور تب جا کے اپنا روٹی ادھر سے لے جانے. یعنی یہ حالت ان لوگوں کی تھی. اچھا تو اب جو جس کا بھائی جہاں سے یہ یعنی سیٹ ہو گیا نا ٹھیک ٹھاک، وہ تو وہ کہ ہم صحیح ہیں. ہاں وہ تو کہ تو وہی ہمارے جو بچے تھے نا ادھر کے پیداوار جو سے ہیں وہ سچ مچ وہ بھی بکھیڑا کرنے لگے. دادا یہ بتاؤ ہمارے واقعی پودنے کے باغ تھے، پودینے کے باغ؟ میں کہ بھئی یہ تو اللہ نے پتہ بیٹھے ہم تو ان کے کہنے میں آگے اور ہم نے تو چڑھا غصہ اس بات کا. تو میں کہ یہ وقت کلا دیتا ہے مگر ایسی بات. تو ناظرین ایک بزرگ کی آپ نے داستان سنی کہ کس طرح وہ پارٹیشن کے ٹائم آئے، کس طرح اجڑے پجڑے قافلے کے ساتھ آئے. پاکستان اور انڈیا کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی. کتنے قتل و غارت ہوئے، کس طرح سے لوگ وہاں پر اپنا سب کچھ سامان چھوڑ کر یہاں پاکستان آئے یا پاکستان سے واپس انڈیا گئے. ان لوگوں کا دل کرتا ہے کہ واپس اپنے گاؤں چلے جائیں یا کم از کم زندگی میں ایک بار اپنا گاؤں دیکھیں. ہمیں یہ سختیاں، ہمیں یہ پریشانیاں نرم کرنی چاہیے. جو یہاں کے بزرگ ہیں یا وہاں کے بزرگ ہیں وہ آ کر اپنی جائے پیدائش دیکھ سکیں، اپنی یادوں کو تازہ کر سکیں. شیروانی کے پاکستان سے اسامہ خان شیروانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.